لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کچھ عرصے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم پہلو پر بات ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جن باتوں کا حکم فرماتے پہلے خود عمل کر کے دکھاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس حوالے سے پچھلے جمعہ عہد وعدے کا پورا کرنا، اس پر بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا اور خود پہلے عمل کر کے دکھایا۔ پچھلے جمعہ صدق، سچ بولنا، اس پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور خود عمل کر کے دکھایا۔ نصیحت کرنا، سننا، یہ نصائح جتنے بھی ہیں یہ بہت آسان ہے، ان کو عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ دور معلومات کا دور ہے، علم کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ معلوم بھی ہے، جانتے بھی ہیں کہ جھوٹ ایک برائی ہے، برا عمل ہے،
لیکن سچ کو اپنانا میں ہماری عملی کمزوری ہے کہ اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج میں جس چیز کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے امانت اور دیانت۔ پچھلی دونوں چیزیں یعنی وعدے کا پورا کرنا، سچ بولنا، اس کے ساتھ یہ تیسری چیز امانت اور دیانت کو ساتھ میں نے اس لیے ملایا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنی اور اس سے پہلے والے جمعہ میں بھی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی گئی کہ جب اس کو امین سمجھا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آپ کی توجہ رہے گی تو تھوڑے وقت میں بات بہت ساری سمجھ آ سکتی ہے۔ منافق کے بارے میں یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، اس کے ساتھ جھنجھوڑ دینے والے دو جملے اور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان صاما، ان صلی و صاما، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، وزعم، اور اس گمان میں بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان صلی و صام، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہے، بات میں جھوٹ ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو منافق قرار دیتے ہیں۔ کس قدر فکر کی بات ہے، کس قدر غور کی بات ہے، اور عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے والی بات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت دار جو شخص ہے اسے چاہیے کہ وہ امین بن کر امانت اس شخص کے حوالے کر دے جس کا وہ اہل ہے، جو اس کا مالک ہے۔ اور سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی ابتدا میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے، ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے امانتوں کو پورا پورا ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے معاملات سے، اخلاق سے، معاشرت سے، لین دین سے، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو کر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ محض نمازیں پڑھنے سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے ساتھ یہ جملے کیوں فرمائے کہ ان صلی و صام، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، لیکن وہ ہے منافق۔ شاہ روم جو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سپر طاقت رومی تھے، ایک طرف فارس اور ایک طرف روم۔ آپ کے دور کے جس طرح امریکہ اور روس۔ شاہ روم نے دیکھا کہ مسلمان فتوحات پر فتوحات میں آگے بڑھ رہے ہیں، قدم ان کے کہیں ٹک نہیں رہے،
ملکوں کے ملک فتح کیے جا رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، جاسوسی کے لیے تو جا، مدینہ میں جا کر دیکھ مسلمان کیسے ہیں، اور پھر ہمیں آ کر بتا۔ شاہ روم کا وہ قاصد مدینہ منورہ آیا، کچھ دن یہاں رہا۔ ظاہر ہے کہ مدینہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، ان کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے شاہ روم سے کہا کہ جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں خبر لے آیا ہوں وہ ایسے اکیلے میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا، جتنے بھی صنادید ہیں، وزراء، مشیر، دانش مند، ان سب کو بلا، اور ان سب کی موجودگی میں بتاؤں گا کہ مسلمان کیسے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، سارے امراء جمع ہوئے، شاہ روم کا قاصد آیا، اس نے 2 لفظوں میں مسلمانوں کی پوری حقیقت سنا دی۔ وہ کہتا ہے میں نے جو کچھ مسلمانوں کو دیکھا اور سمجھا، لا یخدع ولا یخدع، بس یہ 2 بات اور کچھ بھی نہیں۔ معنی اس کا آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کیا ہے لا یخدع ولا یخدع؟ کیونکہ عربی سے تو ہماری شدھ بدھ ہے نہیں، اور قرآن کے ساتھ اگر گہرا تعلق ہو تو پھر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تو یہ یخدعون، وہ کہتا ہے لا یخدع ولا یخدع، میں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ کسی سے دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، فرائض کے علاوہ کون کون سے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی بڑی پگڑی باندھتے ہیں، کتنے میٹھے لہجے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اور کوئی چیز نوٹ نہیں کی کہ کتنی لمبی تسبیح لے کر وہ ہر دن پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی اس نے نوٹ نہیں کیا۔ نوٹ کیا کیا؟ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے بھی نہیں۔ تو اس کے جواب میں شاہ روم نے جو الفاظ کہے، اس نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے جو تو نے بیان کی ہے کہ مسلمان دھوکہ دیتے نہیں، دھوکہ کھاتے نہیں، اس نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہت جلد مسلمان ہمارے اس ملک پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا دیکھو، جو دھوکہ دیتا نہیں یہ اس کی امانت کی دلیل ہے، اور وہ جو دھوکہ کھاتے نہیں یہ ان کی فراست اور سیاست کی دلیل ہے۔ اور جس قوم میں یہ 2 خوبیاں جمع ہو جائیں ان کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ علامت ہے مسلمان کی، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا اور مسلمان دھوکہ کھاتا بھی۔ بات ہو رہی ہے مومن کی، مسلمان کی۔ پاکستانی قوم تو خیر ایک عرصہ ہو گیا دھوکہ ہی کھا رہی ہے، آج تک دھوکہ کھاتی آ رہی ہے۔ جس نے بھی سبز باغ دکھائے وہ پہلے اینک لگواتا ہے جس کے شیشے سبز ہوتے ہیں،
پھر سوکھی گھاس بھی ہری دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنا من پورا کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ ایمان والے کی ایک صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ ڈسا گیا، ایک دفعہ ڈسا گیا، بس دوبارہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر وہاں سے دھوکہ کھائے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی ہے۔ دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ اسی چیز کو شاہ روم نے نوٹ کیا، اس نے کہا پھر مسلمانوں کی فتوحات کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دھوکہ نہ دینا امانت، دھوکہ نہ کھانا یہ فراست ہے، سمجھ بوجھ ہے، یہ اس کی سیاست ہے۔ دھوکہ نہ کھائے، دھوکہ نہ دے، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، یہ خوبیاں غیر لے گئے ہیں۔ ایک حکایت ہے ہماری درسی کتابوں میں، ایک کتاب کے حاشیے پر لکھی ہوئی کہ ایک مجذوب تھا جسے دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنے گلے میں ایک ہار جو ہے لٹکائے رکھتا تھا، ایک ہار ہر وقت اس کے گلے میں رہتا۔ تو لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ ہار جو تو ہر وقت اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا ہے، کبھی بھی اس کو نہیں اتارتا، سو رہا ہے تو گلے میں ہے، چل رہا ہے تو بیٹھا ہے تب، کیوں؟ تو اس نے کہا یہ میری علامت ہے، یہ میری نشانی ہے، اس لیے میں اس کو اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا ہوں۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس نے اس کا ہار آہستہ سے اتارا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جب وہ مجذوب نیند سے بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ میرا ہار نہیں میرے گلے میں، اور سامنے دیکھا تو اس کے دوست نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا جو میں تھا وہ تو ہو گیا، میں کہاں گیا؟ یہ سر کے اوپر سے گزر گئی نا، نہیں سمجھ آئی نا بات۔ اس نے کہا جو میں تھا، کہ ہار تو میرے گلے کی نشانی تھی، میری علامت تھی، وہ تو ہو گیا، میں کہاں گیا؟ آج اگر ہم جائزہ لیں، جو علامتیں، جو نشانیاں، جو خوبیاں ہماری تھیں وہ تو غیر مسلم لے گئے، ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انہوں نے ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے خوبیاں لے لیے، وہ ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے عروج کی اس منزل تک پہنچے ہیں کہ آج کا مسلمان تعجب کے انداز میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے ترقی کر لی، انہوں نے عروج پا لیا، وہ بلندی کے اس مقام پر پہنچے، ہم کیسے پہنچے؟ وہ جو نقطہ تھا انہوں نے اپنا لیا، مسلمان ابھی تک بھول بھلیوں میں ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ یہ تو مسلمان کی شان ہے۔ امانت اور دیانت تو ایک مسلمان کا وصف ہے۔ مدینے کے باہر میرے آقا نکلے، ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اونٹ دیکھا ان کا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، آپ نے ان سے سودا طے کیا، پیسے طے ہوئے، جیب میں نہیں تھے پیسے، آپ نے فرمایا پیسے بھجوا دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلے گئے مدینہ منورہ۔
بعد میں قافلے والوں نے کہا کہ جو بندہ آیا تھا ہم ان کو جانتے بھی نہیں، پیسے بھی ہم نے نہیں لیے، اونٹ بھی وہ ہمارا لے گئے، کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ ان کے چہرے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ دھوکے باز ہوں، دھوکہ دیتے ہوں۔ بے فکر ہو کر رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد اپنے ایک خادم کے ذریعے اونٹ کی قیمت بھی بھجوائی، سارے قافلے والوں کا کھانا بھی بھجوایا۔ آج کے جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، کسی پر، کسی انجان بندے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس طرح؟ وہ مسلمان بھی ہو، ظاہری شکل و شباہت بھی اس کی عادتیں، اس کے طور طریقے بھی سامنے ہوں، تب بھی کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پورا معاشرہ اس وقت برائی کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ تو پھر ہم یہی سوچتے رہیں گے چونکہ پورا معاشرہ ہی خراب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کرتے رہیں گے۔ معاشرے کا سدھار تو ایسے ہی ہوگا نا کہ میں سوچوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں، میں وعدہ خلافی نہ کروں، میں امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ امانت اور دیانت کے ساتھ جب ان باتوں پر میں، اسی طرح ہر شخص میں اپنے اوپر اسلام کے ان احکامات کو نافذ کرنے لگے تو معاشرہ سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا؟ کیا اس کے لیے حکومت کو قوانین بنانے پڑیں گے؟ قوانین قرآن و سنت کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مسلمان کے ہار تھے، یہ مسلمان کی خوبصورتی تھی، مومن کی شان اور صفتیں تھیں، یہ مومن کی نشانیاں تھیں۔ آج مومن ان چیزوں کو اپنا لے، یہ آج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کافر محض اس کے طور طریقے، عادتوں کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جس طرح عرض کیا، عملی جامہ پہنانا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، علم کی کمی نہیں ہے، اور ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا اور خود عملی طور پر کر کے دکھایا۔ آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، بڑی نیک ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، ذکر اذکار، یعنی کوئی کمی نہیں اس کی عبادتوں میں، فرائض بھی، نوافل بھی، سنتیں بھی، تسبیحات بھی، سب کچھ، لیکن اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، خاندان والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نفلیں، اس کی تسبیحات، کسی چیز کا تذکرہ نہیں۔ اور بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، نمازیں تو وہ صرف فرض پڑھتی ہے، فرائض نہیں چھوڑتی، باقی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتی، لیکن اخلاق اس کے بہت عمدہ ہیں، فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ تو ہمارا دار و مدار، ہماری علامت، ہماری نشانی وہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے۔ معاشرت، لین دین، اخلاق، سچائی، وعدے کا پاس ہونا، یہ ساری خصلتیں ایمان والے کی نشانیاں ہیں جو آج مسلمانوں میں چلی گئی ہیں، مسلمانوں سے چلی گئی ہیں اور غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے، جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ فرمایا لا ایمان، اس کا معنی بھی نہ کرنا پڑے، بات سمجھ میں آ جائے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ اور بات پھر وہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ نہیں دیکھا جا رہا، صرف اسی بنیاد پر۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ بندہ کافر ہو گیا،
معنی اس میں نفی کمال کی ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس میں امانت نہیں. معنی یہ ہوگا اس شخص کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان کامل نہیں جس میں امانت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گزشتہ جمعہ بھی بات ہوئی سچ پر کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا. سچائی یہ ایمان والے کی علامت اور نشانی ہے. ہندوستان میں آپ میں سے جو پڑھے لکھے احباب ہیں، تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے جنہوں نے ہمارے اس خطے پر بادشاہت کی ہے. بہت بڑا عالم اور فقیہ. ان کے دور میں ایک عالم ہیں ملا جیون کے نام سے مشہور ہیں. ملا جیون، ان کی کئی حکایتیں مشہور ہیں. وہ عالمگیر کے استاد تھے. ان کی حکایتیں بہت ساری، ان میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے کہ ملا جیون جو ہے وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتے تھے. ویسے تو آج ہم سب ملا جیون ہیں اس معاملے میں. ملا جیون کو کسی نے کہا کہ تیرے گھر کے سامنے وہ جو گنگا ہے نا، اس کا جو پل ہے، عالمگیر اورنگزیب نے تیرے گھر کے اس جگہ سے روڈ نکالنے کا حکم دے دیا ہے، یہاں سے سڑک نکلے گی اور سیدھی جائے گی آگے. تو اس نے کہا آگے تو جمنا ہے، دریا ہے، سڑک کہاں جائے گی؟ لیکن وہ تھے بہت سادہ. تو ملا جیون چلے گئے اورنگزیب کے پاس، کہنے کہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ نے عین اس جگہ جہاں میرا گھر ہے وہاں سے سڑک بنانے کا پروگرام بنایا ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ سامنے تو جمنا ہے، تو اس نے کہا کہ جمنا کی وہ جو پل ہے وہ وہاں سے اٹھا کر یہاں لگا لی جائے گی. تو میں تو بہت پریشان ہوں، میرا گھر. تو اورنگزیب تو جانتا تھا کہ استاد جی کتنا سادہ ہیں. انہوں نے کہا استاد جی آپ ذرا سوچتے کہ پل بھی بلا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ لگائی جا سکتی ہے اور وہاں سڑک بنے. تو ملا جیون نے ایک جملہ کہا. ملا جیون نے کہا بات یہ نہیں ہے پل اٹھائی جا سکتی ہے نہیں یا نہیں، مجھے یہ ایک بات ایک مسلمان نے کہی ہے، جمنا کا پل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تمہیں ناممکن لگ رہا ہے پل کا ہٹانا اور دوسری جگہ لگانا، مجھے ناممکن لگ رہا ہے مسلمان کا جھوٹ بولنا. مجھے یہ بات ایک مسلمان نے کہی تھی، اس لیے میں آپ کے پاس فکر مند ہو کر چلا آیا. مومن کی شان تو یہ ہے بھائی. اور آج کا جو ہمارا آج امانت اور دیانت کے سلسلے میں ہماری سوچ بہت محدود ہے. ہمارا تصور، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں امانت کسے کہتے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھوائی ہو، وہ اس میں خیانت نہ کرے، جب مالک اس سے مطالبہ کرے تو اس کے حوالے کر دے، بس یہ امانت ہے. صرف اتنی سی امانت ہے. ملازمت کرنے والا یہ نہیں پہچانتا کہ میں جس کا ملازم ہوں، جتنے وقت کی اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے یہ وقت میرے پاس امانت ہے، میں اس میں اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا. گئی ہے کبھی سوچ؟ اور جھوٹ بولنے والا کبھی اس نے یہ تصور کیا ہے کہ ہم جو بعض دفعہ جھوٹے حلف نامے بنوا دیتے ہیں، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر چھٹیاں لے لیتے ہیں، کبھی اس طرف دھیان گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے؟
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں اور ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر تادیر اللہ قائم اور سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھا، فرمانے لگے کہ ایک بہت ہی اللہ والا بندہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا دیندار باشرع، وہ میرے پاس آیا۔ میں نے کہا آپ ابھی تک یہاں پر ہیں؟ وہ رہتا تھا دوسرے ملک، کہیں ڈیوٹی کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی جانا تو تھا میں نے، لیکن وہاں میں نے پھر اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ تو اس شخص نے کہا میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، آ نہیں سکتا، ٹھیک ہو جاؤں گا تو 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، 1 ہفتے کی میری چھٹی بڑھا دیجیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ نے تو سرٹیفکیٹ میں لکھوایا کہ میں چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، آپ تو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ نے لکھ کے بھیجا۔ تو وہ چونک گیا بندہ، اس نے کہا میری اس طرف سوچ ہی نہیں گئی کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر میں وہاں بھیج رہا ہوں محض 1 ہفتے کی چھٹی لینے کے لیے، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ یعنی بڑے لکھے سمجھدار دیندار ایسے مواقع پر جھوٹ اور امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اس طرف ان کا تصور بھی نہیں جاتا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے گھروں میں کبھی کوئی چیز بھجوا دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر والوں نے دوسرے گھر والوں کی طرف سالن بھیج دیا، کوئی چیز بھیج دی، اب یہ جو برتن ہیں یہ بھجوانے والوں کی امانت ہے، اب اس کو ہم اپنی استعمال میں نہیں لا سکتے، یہ امانت ان کو واپس کرنی ہے۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کبھی گیا ہے ہمارا دھیان اور تصور، کسی سے کوئی سواری مانگی ہے، لے گئے ہیں، اس سواری کے ساتھ بھی اسی طرح کا خیال رکھا جاتا ہے جس طرح اپنی ذاتی سواری کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کو جس طرح چلاتا ہے، کرائے کا رکشہ بھی وہ اسی طرح چلاتا ہے۔ آپ گنتے چلے جائیں، ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف تو ایسے تھے۔ دارالعلوم دیوبند یہ محض ایک مدرسہ تھا نا، ایک مدرسہ جس سے ایسی شاخیں پھوٹیں اور نور پھیلا، آج آپ کو پوری دنیا میں لاکھوں مدرسے، گویا کہ وہ ماں کی حیثیت میں تھی۔ وہاں کے اساتذہ کیسے تھے، ان کے جو اوقات تھے پڑھائی کے، مثال کے طور پر ایک استاد نے 5 گھنٹے پڑھانا ہے، درمیان میں ان کا اگر کوئی ذاتی مہمان آ جاتا تو وہ گھڑی پر ٹائم نوٹ کرتے اور مہمان کے ساتھ جا کر بیٹھتے، جب مہمان چلا جاتا پھر ٹائم نوٹ کرتے کہ اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اور پورے مہینے کا حساب لگا کر آخر میں مدرسے کے منتظم کو کہتے کہ اس مہینے میں اتنے گھنٹے پڑھائی میں سے میں نے اپنے ذاتی مہمان کو دیے تھے، میری تنخواہ میں سے وہ پیسے کاٹ لیں۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میرے بھائیوں ہم بہت پیچھے ہیں۔ امانت اور دیانت، ایک ملازم جو کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے وہ ان اوقات کی تنخواہ لیتا ہے، اور جو امور جو کام اس کے ذمہ ہیں وہ کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اس میں اگر وہ کمی بیشی کرتا ہے تو خیانت اسی چیز کا نام ہے، خیانت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور ایک مومن کی وصف ہے امانت دار ہونا، اور یہ جو جملہ ہے نا امانت کا، یہ ایمان سے نکلا ہے، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے امانت۔ اور یہ جو جملہ ہے دیانت کا، یہ دین سے نکلا ہے۔ دیندار امانت دار بھی ہوگا اور دیانت دار بھی ہوگا۔ ایک مسلمان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ میرے ساتھ خیانت کرے گا امانت میں یا بددیانتی کرے گا۔ یاد رکھیے کسی منصب کے لیے
کسی کام کے لیے، کسی مال کے اوپر کسی کو اگر مقرر کیا جائے اس کا اہل سمجھ کر، تو یہ منصب اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ اس منصب کے خلاف کوئی کام کرتا ہے جو امانت لوگوں نے اس کے سپرد کی تھی، تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس پر پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آج کی اس مختصر سے وقت میں ہم نے جو بات سمجھی ہے، جھوٹ کے متعلق بھی، صداقت کے متعلق بھی، امانت اور دیانت کے متعلق بھی، کہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، ایک مومن کی شان ہے، مومن کا وصف ہے، اور ایک مومن کے اندر یہ کردار نمایاں ہونا چاہیے کہ وہ بددیانتی نہ کرے، وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو ان اوصاف کا صحیح معنوں میں حامل بنا دے۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن جن احکامات کا حکم دیا، پہلے خود کر کے دکھایا، اب امت کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کے نام پر صرف کلمہ پڑھ کر اپنا رشتہ نہ گنواتی پھرے، بلکہ نبی والی سیرت اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔